بیت اطہار جو ٹوٹل 12 ہیں، ان 12 میں سے ہم نے ایک پڑھے تھے جو فرسٹ نمبر پہ آتے ہیں، وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نمبر 2 اور نمبر 3 جو ائمہ سادات ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نمبر پہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیکنڈ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ترتیب کے لحاظ سے ان کا دوسرا اور تیسرا نمبر ہے ائمہ اہل بیت اطہار میں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے۔ تو ان کے تعارف میں ہم دیکھیں تو ان کی ولادت 3 ہجری کو ہوتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو تیسرے سال ان کی ولادت ہوئی ہے، جب غزوہ احد ہوا تھا اس کے فوراً بعد۔ تو ان کی جو شہادت ہے وہ 49 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کو زہر دیا گیا تھا اور اسی زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہوئی، تو 49 ہجری میں۔ اور یہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہے۔ جنت البقیع جو مدینہ میں مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہاں پہ ان کی تدفین کی گئی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی وہیں جنت البقیع کے اندر ہے، اور ائمہ سادات میں سے کافی سارے وہیں پہ مدفون ہیں۔ اور یہ صاحبزادے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ ہیں۔ صفات کی طرف ہم آتے ہیں تو ان کے اخلاق اور صفات کو دیکھیں تو پہلے نمبر پہ ان کی صفت ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القاسم والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ ان کی خصلت اور صفت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تو ان سے محبت فرما، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کرے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ بھی ان نفوس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پسند فرماتا ہے۔ نیکسٹ ان کی عبادت میں ہم دیکھیں تو خصوصیات کے اندر یہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ان کا مشغلہ تھا۔ یہ مصلی پہ بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہتے، اور سورج طلوع ہو جاتا تھا تو پھر وہاں سے اٹھتے، نماز چاشت ادا کرتے جو سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور پھر ازواج مطہرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، سب سے ملاقات کرتے، پھر اپنے گھر میں آتے تھے، پھر اپنے گھر سے ہوتے پھر مسجد میں آتے۔ اور ان کی سخاوت انتہا کے لیے کہ ایک بار مسجد میں یہ بیٹھے عبادت میں مشغول ہیں، ایک بندہ ساتھ بیٹھا دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے 10,000 درہم دے دے تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے سنا تو فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے اور 10,000 درہم اس کو دلوا دی اس بندے کو۔ اور آپ کے گھر کا جتنا بھی مال تھا نا، جتنی جائیداد تھی، آپ نے 3 بار ایسا کیا کہ اس جائیداد کے 2 حصے کیے، آدھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد پھر تو جائیداد کے 2 حصے کیے، آدھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر ایسا کیا تو اس کے 2 حصے کیے اور آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو یہ چیز ان کو ان کی خیرات اور صدقات کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ خلیفہ راشد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہے، خلافت ہے، اس کے بعد آمریت ہے۔ تو جب مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ابھی خلافت کے 6 ماہ باقی تھے، تو آپ وہ خلیفہ رہے مسلمانوں کے 6 ماہ تک، اور اس کے بعد پھر آپ نے خلافت چھوڑ دی تھی جب وہ خلافت راشدہ کا دورانیہ ختم۔
اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ابھی یہ بچے تھے، آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور دیکھنا ایک دن آئے گا جب یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو دو بڑے گروہ اس وقت بن گئے اور آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق انہوں نے ان میں صلح کروائی تھی۔ نیکسٹ ہم علمی خدمات دیکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں انہوں نے علم حاصل کیا، ان سے سیکھا، اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تربیت کی۔ جو علم کے دروازے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابہ، تو جو علم کے دروازے ہیں، شہر کے دروازے ہیں، انہوں نے تربیت کی، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اور صحابہ کرام بھی اپنے مسائل کی تحقیق کے لیے ان سے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی لائف کے بارے میں ہم نے سرسری نگاہ سے پڑھنا ہے۔ تھرڈ ون ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور ان کی ولادت و سعادت 4 ہجری میں ہوئی تھی، اور 61 ہجری میں کربلا کے مقام میں یہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ اور ان کا جو دنیا کے اندر سب سے بڑا کارنامہ ہے، آج تک وہ واقعہ کربلا کے اندر دین کا تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے قربانی پیش کی تھی، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے تمام خاندان کی، اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار کہلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا حصہ ہیں، اور آپ نے فرمایا میں ان سے ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کے آئے تھے، تو جب اس اسلام کو خطرہ لاحق ہوا اور یہ ممکن ہوا کہ اس کے اندر خلفشات شامل ہو جائے گی، تو اس وقت انہوں نے قربانی دی اور دین اسلام کی ان تعلیمات کا تحفظ کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مزید پروان چڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ہوں، اس کا مطلب میرا جو دین ہے وہ انہی کے ذریعے سے آگے پھیلے گا۔ ہم ان کی صفات کو دیکھیں تو یہ انتہا کے سخی انسان تھے، بہت سخاوت والے تھے، کوئی بھی بندہ ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور ان سے محبت کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور 7 سال تک تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ صحابہ کرام میں عظیم مقام رکھتے تھے، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان سے بڑے خلوص اور ان سے پیش آتے تھے۔ اور صبر و تقویٰ، آپ کے اندر صبر اور تقویٰ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، حتیٰ کہ سارا کنبہ آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، لیکن بالکل بھی انہوں نے اف تک نہیں کیا اور شکوہ شکایت تک نہیں کی۔ تو یہ ان کے اندر صبر اور تقویٰ کی مثالیں ہیں۔ علمی خدمات کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ان کی بھی وہی صفات ہیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ انہوں نے انہی نفوس سے علم حاصل کیا ہے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ تو گویا جو علم کا ماخذ ہے، منبع ہے، جن سے علوم حاصل ہوتے ہیں، تو انہوں نے ڈائریکٹ آپ کی تربیت کی ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کے اندر کس قدر علم تھا۔ اور کئی واقعات بتاتے ہیں کہ لوگ
مسائل علم کے حل کے لیے ان سے رجوع کیا کرتے تھے جو تقویٰ اور استقامت کے پہاڑ تھے، اور یہ چیز انہوں نے اپنے فادر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی۔ تو یہ ہم ان کے بارے میں 3 ہیڈنگ دے کے یہ خصوصیات لکھیں گے۔ اوکے